جی السلام علیکم. آج ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں جاوید الرحمان. جاوید صاحب سے آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں اس وقت کیا چل رہا ہے. وزیر اعظم نے جو عوام سے ٹیلی فونک خطاب کیا اس کے بعد اندازے تو بڑے لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کس کو پیغام دیا، لیکن دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی اپنی مشکلات کا شکار ہے. تو ہم اپوزیشن سے بات شروع کریں گے اور پھر حکومت کے اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے. تو جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج پھر موجود ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ بتائیں کہ اپوزیشن نے تو بڑا اعلان کیا تھا کہ ہم بجٹ اجلاس کے بعد منی بجٹ پاس ہو جائے گا، پھر ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے اور ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ. یہ اپوزیشن نے اصل میں 3 محاذ انہوں نے شروع کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک تو ہم پارلیمنٹ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ ہم جائیں گے. پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے 2 محاذ رکھے تھے. ایک تو ہم دیں گے اجتماعی استعفے اینڈ میسو ریزگنیشنز، جو ایک کانسیپٹ تھا جو صرف ایم کیو ایم دینے میں کامیاب رہی تھی، اس کے علاوہ کوئی ایسی نہیں آئی. دوسرا ان کا تھا کہ تحریک عدم اعتماد ہم لے کے آئیں گے. تحریک عدم اعتماد وہ تو بالکل ٹھس کر گئی، اور اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا تحریک عدم اعتماد اصل میں لانے کا جو طریقہ کار ہے یا اس کو پورا کرنے کے لیے ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ نظر نہیں آئی کہیں. اس کو پہلے موو کیا جاتا ہے، اس کے لیے 20% اس کی ضرورت ہوتی ہے ممبران ٹوٹل اسٹرینتھ کے. نہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر کھڑی ہوئی، نہ نون، ایک دوسرے کو پش کرتے رہ گئے. ان کی جو آپس میں پرانی جو ریویلریز ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں اس قسم کے بڑے فیصلے کرنے میں. بالکل صحیح. مولانا صاحب کی بڑی کوشش ہوتی ہے ان دونوں کو ملانے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو پچھلی چند ویڈیوز کی تھیں اس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ آخر پیپلز پارٹی کو منائے بغیر جو مسلم لیگ نون ہے وہ کیسے یہ پرپز اچیو کر سکے گی. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو یہ تو منا بھی نہیں سکے. مولانا صاحب کا پلان وہ ہو گیا. ابھی تک وہ ہے نا کہ یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. یہ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ پورا اس کو عملی شکل نہیں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. یہ اس میں بھی اسی طرح سے ہوا. آخر مولانا صاحب جو کہ ہر سوال کو اس طرح سے ڈاج کرا جاتے ہیں، اس دن اس سوال پہ رہ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہم نہیں پورے کر سکے. ابھی تک ہم اس ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کب لانی ہے کب نہیں لانی. ابھی اس کا فیصلہ حتمی نہیں ہو سکا. یہ ایک صرف فخر امام صاحب کے خلاف 1985 اس میں جو تھی وہ کامیاب ہوئی تھی، اس کے علاوہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکی. اس کا طریقہ کار، اس کا صاحب کا کٹھے ہونا، بیرونی قوتوں کا اس کے اوپر اثر انداز ہونا کہ کس طریقے سے وہ جو کچھ اور قوتیں آ جاتی ہیں. ایک اور چودھری امیر حسین سردار یعقوب صاحب کے خلاف وہ بھی لائی گئی تھی لیکن وہ بھی ناکام ہوئی تھی. صرف فخر امام صاحب کی، وہ بھی اس بلڈنگ میں نہیں، وہ پچھلی اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں. جب اور اس وقت کے ظاہر ڈائنامکس بھی اور تھے. وہ ایک غیر جماعتی اسمبلی تھی. اب تقریباً ضیاء الحق کا چل چلاؤ تھا، تقریباً ان کا ایک طرح سے ہوا بن رہی تھی ان کے خلاف جس طرح مشرف کے خلاف اپنے آخری دنوں میں بننی شروع ہو گئی تھی. سو میرا خیال ہے کہ وہ کمپیریزن جب لوگ کرتے ہیں کہ اب بھی کامیاب ہو جائے گی، وہ شاید اتنا صحیح نہیں ہے. یہ فخر امام صاحب نے خواجہ صفدر جو ان کے والد صاحب ہیں خواجہ آصف صاحب کے، بالکل انہوں نے ان کو ہرایا تھا اس دور میں. بالکل. تو اس کی پرخاشت میں یہ موو اکٹھی کی موو لائی گئی تھی کہ ان کو ہٹایا جائے. تو وہ صرف 72 ووٹس لے کے سکے تھے اور ان کے مخالفین کے 154 کے قریب ووٹس تھے. بالکل. تو اب جو خبریں آپ کو مل رہی ہیں کہ اب ظاہر ہے یہ ریٹریٹ کر رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں نمبر پورے ہوں گے تو کریں گے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں گے تو کریں گے، کبھی کہتے ہیں کہ بیرونی انٹرونشن نہیں ہوگی تو پھر کریں گے. تو یہ تو واضح ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ عدم اعتماد نہیں ہو سکتی. اور جو چند صحافی ملے ہیں لندن میں میاں صاحب سے، وہاں سے بھی جو خبریں آئی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ عدم اعتماد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو نئے انتخابات چاہیے. سو یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ نہیں ہونے والا. اس میں ایک تو اس کو چیپٹر کلوز ہی سمجھیں یہ والا
تحریک عدم اعتماد، کیونکہ لانگ مارچ کی انہوں نے پاک ایک نئی شروع کر دی ہے. لانگ مارچ بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لانگ مارچ بھی ایک نہیں ہے، دو ہونے جا رہی ہیں. آپ ایک پہ بیٹھے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا تحریک عدم اعتماد میں، جو آخری ہم اس کی تحریک عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں، کہ اگر کامیاب ہو گئی تو اس میں کیا کریں گے. تو اس میں نون لیگ نے کہا کہ پھر ہم آپ کو وزارت عظمیٰ دے دیں گے، پیپلز پارٹی کو. انہوں نے کہا کہ 1.5 سال کی وزارت عظمیٰ، اتنے مسائل، انفلیشن، ہم کیا کریں گے. یہ بھی ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ ہوئی ہے. درمیان میں وہ مولانا صاحب بھی دیکھ رہے تھے کہیں مجھے تو کچھ نہیں لانے کا، کچھ ایسا پروگرام، کچھ ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے. شاید ان کی بھی دیرینہ خواہش پوری ہو جائے اس طرح. جی بالکل ٹھیک. تو جو بات ہے نا بنیادی، وہ وہی ہے. جب آپ یہ ذکر کر رہے تھے ان کے آپس کے مذاکرات کا اور مسائل کا، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ جنرل مشرف کے ابتدائی دنوں میں جب ٹیک اوور ہو چکا تھا اور بڑے مظاہرے ہو رہے تھے ان کے خلاف، تو ایک جگہ احسن اقبال صاحب موجود تھے اور انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی کہ ہم احتجاج کریں گے اور ہم اکٹھے ہوں گے اور ہم ان کو نکالیں گے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ فرض کریں آپ نے ان کو نکال دیا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا بس اس کے بعد جو ہے وہ دوڑ اپنی اپنی ہوگی. تو وہاں آ کے معاملہ پھنس جاتا ہے، جو اب ان جماعتوں کی موجودہ صورتحال بھی ہے کہ چلیں نکال تو دیا، عدم اعتماد کامیاب ہوگی، پھر کیا کریں گے. تو دوسری طرف جو لانگ مارچ کی انہوں نے تاریخ دی ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ 23 مارچ کی تاریخ دی ہے، یعنی عین رمضان شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے. تو اس میں سے کیا اچیو کر پائیں گے یہ؟ جی ان سے تو زیادہ سیانے وہ پیپلز پارٹی والے نکلے ہیں. انہوں نے اپنی ایک لانگ مارچ ان کا بھی ہونے جا رہا ہے، وہ 27 فروری سے نکل پڑیں گے. ابھی رمضان شریف میں دیر ہوگی. اور انہوں نے انہیں بھی دعوت دی ہے مولانا صاحب کو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف لے آئیں. ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ ان کا لانگ مارچ ان کے لانگ مارچ سے ملے گا یا نہیں ملے گا. اگر یہ سپوز ان کا لانگ مارچ چل پڑتا ہے اور پیچھے سے وہ آ جاتے ہیں تو آگے رمضان شریف آ جائے گا، پھر یہ کیا کریں گے. رمضان شریف میں کیا ان کی وہی سحریاں افطاریاں وہ روڈ پہ ہوں گی، کہ کس طریقے سے یہ چیز آگے چلے گی. یہ ایک اور چیز آخری آپ یاد رکھیے گا، مولانا صاحب نے پچھلے سال بھی 23 مارچ کے دنوں کی یہی 25 مارچ یہ ڈیٹ دی تھی کہ ہم لانگ مارچ کا آغاز کریں گے، لانگ مارچ لے کے آئیں گے. وہ ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے بات، وہ بھی ہوا ہو گئی تھی. ہمیشہ 2-3 مہینے کی ڈیٹس دی جاتی ہیں تاکہ بھول جائیں لوگ، اور اکثر بھول جاتے ہیں. اور جب وہ ٹائم آئے گا تو کوئی نیا بہانہ ڈھونڈ لیا جائے گا، اور یہ دو ملاؤں میں جو احتجاج کی مرغی ہے وہ حرام ہوتی رہے گی. حکومت کو بظاہر تو اس وقت اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جو ان کی کوششیں ہیں وہ اپنے حامیوں کو گیلونائز کرنے کے لیے زیادہ لگتی ہیں. حکومت کے اپنے جو مسائل ہیں جن سے وہ دو چار ہیں اس وقت، چاہے وہ شہزاد اکبر کی ریزگنیشن ہو جو ابھی ان کو اچانک جانا پڑا، چاہے مہنگائی ہو، چاہے جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں جو اس وقت مختلف جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں، وہ شاید ان کے لیے زیادہ تشویش کا باعث ہیں. تو آپ بتائیں کہ اس حوالے سے جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں پچھلے 2-3 دن سے، جب سے وزیر اعظم صاحب نے اس طرح کی گفتگو کی اور آج ان کی آرمی چیف سے ملاقات بھی ہوئی، تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے، سینٹیمنٹ کیا ہے اس وقت حکومت کا؟ جی جب شہزاد اکبر صاحب کی بات کریں گے، شہزاد اکبر صاحب کو جب لایا گیا تھا بڑی توقعات تھی. 20 اگست 1918 میں اس طرح سے لگ رہا تھا کہ اب جناب وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم میرے پاس 100 بڑی مگر مچھ جو ہیں قابو کرنے کے لیے میں نے وہ پلان بنا رکھا ہے. اور اس کے علاوہ یہ باتیں چل رہی تھی کہ شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، ان سب کی جو چیزیں ہیں وہ نکال کے عوام کے سامنے رکھ دی جائیں گی. وہ ایک دفعہ مراد سعید صاحب جو بڑی اپنی جذباتی تقریر کر رہے تھے، اسی دوران وہ نیشنل اسمبلی میں وہ مہمان گیلری میں یہ شہزاد اکبر صاحب بھی انہوں نے ہاتھ ہلا ہلا کے کہا کہ جناب یہ دیکھیں یہ جو شخص بیٹھے ہیں یہ ان سب کو ایکسپوز کر دیں گے، سب کچھ کر دیں گے. اس کے تقریباً 1 مہینے بعد وہ جو احتساب لینے والے شہزاد اکبر صاحب تھے ان کا اپنا میرے خیال سے کوئی احتساب ہو گیا. وہ ودن ڈیز اور آخری دنوں کے اندر پہلے ان سے کوئی ایک برطانیہ کے ساتھ مجرموں کے تبادلے سے ریلیٹڈ ان سے بریفنگز لی گئی تھی. وہ بریفنگز ناکام، وہ مطلب کہ کامیاب
उस तरह से नहीं हो सकी कि वो उन्हें मुतमईन नहीं कर सके थे। फिर ये चार्ज मेरे ख्याल से इनको शेख रशीद साहब को दे दिया गया कि आप इस मामले को देखें। आखिरी 3 कैबिनेट की मीटिंग में उन्हें बुलाया भी नहीं गया, जिसकी वो तरदीद करते हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि उनको वाकईतन नहीं बुलाया गया था। अब उनकी जगह एक नए साहब आ चुके हैं, मुसद्दक अब्बासी साहब, जिनका अपना जो माजी है वो कुछ कंट्रोवर्शियल लगता है। वो कहते हैं कि वो पिंड वसिया नहीं तो चक्के पहनो। वो मैडम आयशा सदीका साहिबा, उन्होंने भी ट्विटर पे वो है ना, कोई सोशल मीडिया जो है ना, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर कराएगा, उन्होंने अपने ट्वीट्स कर दिए हैं कि 2011 में उनके खिलाफ भी कंप्लेंट्स थी, तो उसका भी जायजा लेना चाहिए, पेशावर में वो क्या था, मैं बल्कि फाइलें भी खोली जानी चाहिए। देख रहा था कि 2012 में इन्होंने कुछ और अफसरान के साथ मिलके एडमिरल फसी बुखारी जो उस वक्त चेयरमैन थे, उनके खिलाफ भी अदालत में दरखास्त दी थी कि इन्होंने कुछ नई अपॉइंटमेंट्स जो की हैं वो गलत है। जी जी, ये इस किस्म की बातें वो ये फौरन ही सर्कुलेट होने लग गई हैं कि पहले उनका भी बताया जाए कि अगर ये इस सीट पे आ गए हैं तो ये जब वहां रहे थे तो उनका क्या, उनका एहतसाब भी पहले सामने लाया जाना चाहिए। अब देखते हैं जी कि ये इनके जो खान साहब के पुराने जो ख्वाब हैं उनको पूरा करते हैं वो एहतसाब के, या इनका क्या, या वो ख्वाब ये 13 साल रहे नैब में और इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो जो उन 13 सालों में जनरल मुशर्रफ के दौर में तमाम इख्तियारात होते हुए इन्होंने नैब में अचीव कर लिया था, शायद वही अभी कर सकेंगे, उससे ज्यादा क्या कर लेंगे। जी बिल्कुल। ये वैसे शहजाद अकबर साहब की जो कामयाबी का तनासुब देखे ना, वो बहुत पुअर है। जो उन्होंने केस कितने परसेंटेज निकाली, कितने लोगों को सामने लाए, उनका कितना अरसा उनसे इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी और उनसे निकला क्या। तो अब ये देखना है कि मेरा ख्याल है वो जो अब्बासी साहब पलंदे लहराते थे उनकी फोटोकॉपी का खर्चा शायद ज्यादा हुआ होगा बनिस्बत उसके जो पैसे रिकवर करवाए हैं उन्होंने। जी बिल्कुल, लेकिन वो फोटो कापियां शायद वो इनको काम आ जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी। जी ठीक है, तो आखिर में जरा बताएं कि ये जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है इस हवाले से क्या खबर क्या है, आपको कुछ मालूम हुआ कि ये मामलात जो हैं वो कुछ सुधरने की तरफ जा रहे हैं? एक पेज मौजूद है, क्योंकि खास तौर पर आज जो सिटिंग अरेंजमेंट था उस पर बड़ा उंगलियां उठाई जा रही हैं कि वजीर आजम साहब ने आज उनको उस तरह की आरामदेह कुर्सी ऑफर नहीं की जैसी हमेशा की जाती है। आज जो वो कहते हैं कि बड़ी खबरों में ये बड़ी खबर ये चल रही थी कि सिटिंग अरेंजमेंट्स की, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये अनयूजुअल किस्म का है। उसमें वो कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है, ये कंफर्टेबल पोजीशन में वो कहते हैं कि ये सिटिंग अरेंजमेंट जो है ना वो डोमिनेट कर गया था उसके ऊपर। हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि वो सिटिंग अरेंजमेंट या तो पहले बिल्कुल सामने ही होता है या इस तरीके से, लेकिन इस दफा से वो था। तो वो मेरे ख्याल से तो अभी भी सेम पेज पे ही होंगे। अब ये इश्यूज जो हैं वो अनकरीब अनफोल्ड मजीद होंगे। वो जैसे मैंने पिछले दिनों ये कहा था कि हमेशा कुछ दिनों का कह दिया जाता है पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर कि चीजें कुछ दिनों के बाद पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो वो होगा। तो इसके अंदर भी हम देखेंगे कि अनकरीब ये जो सीटिंग अरेंजमेंट की बातें हैं क्या ये इसी तरीके से हैं जैसे लोग समझ रहे हैं, या इसके अंदर कोई ऐसा बड़ी बात नहीं थी। बिल्कुल, और बुनियादी बात यह है कि क्या वो सेम पेज जो सियासी फॉल आउट है, जो महंगाई का बोझ है, जो बाकी मसाइल हैं, वो भी बर्दाश्त करने को तैयार है, और कब तक तैयार है इस पर शायद मुनहसर है। और जाहिर है कि नवंबर तक लोगों को ये भी इंतजार करना है कि क्या एक्सटेंशन होती है या नहीं होती है। इस हवाले से आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। जो लोग इसको देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।